مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم نے مرکز نظام الدین چھوڑنے کے لیے استخارے کیے اور مفتی سعید پالنپوری صاحب وغیرہ 3 حضرات سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ مرکز چھوڑ دیں، اور حضرت نے مرکز چھوڑ دیا۔ مشورہ تو دعوتی ماہرین سے کیا جانا چاہیے تھا، مگر مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم نے مفتی سعید احمد پالنپوری صاحب سے مشورہ کیا، حالانکہ دنیا جانتی ہے کہ حضرت مفتی سعید احمد پالنپوری کا ایک دن بھی تبلیغ میں نہیں لگا۔ حاجی موسیٰ بابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری مدرسے سے فارغ ہوئے تو میں انہیں حضرت جی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لے کر گیا اور دعا کی درخواست کی۔ حضرت جی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، مفتی صاحب کبھی جماعت میں نکلے ہو؟ تو مفتی صاحب نے فرمایا نہیں، اور آئندہ بھی کبھی تبلیغ میں وقت لگانے کا ارادہ نہیں ہے۔ یہاں حضرت میر کا شعر یاد آتا ہے، میر کیا سادہ ہے بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے بیٹے سے دوا لیتے ہیں۔ مفتی صاحب سے فقہی مسائل دریافت کیے جاتے تو سمجھ میں آتا تبلیغی محنت کے مد و زجر سے انہیں کیا تعلق۔ انہوں نے فیصلہ سنا دیا کہ مرکز چھوڑنے میں بھلائی ہے، اور مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم نے مرکز چھوڑ دیا۔ اگر کسی داعی سے مشورہ لیتے تو وہ کبھی مرکز نہیں چھڑواتا۔ لطیفہ: ہمارے اس بیان سے مفتی صاحب کی گستاخی کرنی مقصود نہیں، بلکہ ہم ایک اصول اور اسلوب دعوت پیش کرنا چاہتے ہیں کہ دعوتی مسائل دعوت میں چلنے والے ہی جانتے ہیں۔ تب ہی تو مفتیان دارالعلوم دیوبند کی کیسٹیں میڈیا پر بھری پڑی ہے کہ کوئی سائل تبلیغ اور مرکز تبلیغ بارے میں پوچھتا ہے تو وہ صاف کہہ دیتے ہیں کہ ہم سے مت پوچھو، تبلیغی بات تبلیغ والوں سے پوچھو۔ فاسألوا اہل الذکر میں یہ قاعدہ بتایا گیا ہے کہ جس بات میں آ کر پھنس جاؤ تو اس بات کے ماہرین سے پوچھو۔ فقہی بات فقہا سے اور دعوتی بات داعی سے پوچھی جائے تو وہی اس کا حل معقول طریقے پر سمجھا سکتے ہیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ سے لوگوں نے ان کے مرید امام الکبیر قاسم صاحب نانوتی نور اللہ مرقدہ کے بارے میں شکایت کی کہ بھائی قاسم علمی مشاغل میں لگے رہتے ہیں، معمولات میں سست ہوتے جا رہے ہیں۔ حاجی صاحب نے دریافت کیا تو عرض کیا کہ معمولات کو پورا کرنے میں انقباض محسوس کرتا ہوں، علمی مشغلے میں سکون اور راحت۔ تو شیخ نے فرمایا مبارک ہو تم پر، اللہ تعالیٰ کی صفت العلیم کا فیضان طاری ہوا۔ طبیب حاذق رگ پر ہاتھ رکھ کر روگی کے احوال بیان کر دیتا ہے۔ ماخوذ از سوان امام قاسم نانوتی، مؤلف زبدۃ العلماء مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہر چیز اللہ کے چاہنے سے ہوتی ہے، سب تقدیر کے کھیل ہیں۔ بہرحال ایک بات تو طے ہے کہ دونوں بزرگوں یعنی مولانا سعد صاحب اور مولانا ابراہیم صاحب مدظلہما نے کبھی ایک دوسرے کی برائی نہیں چاہی، اور نہ ایک جملہ ان کی زبان سے خصومت یا عداوت کا نکلا۔ آج بھی یہ دونوں بزرگ ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں۔ اللہ اس مفارقت اور دوری کو ختم فرماوے۔ مذکورہ بالا وجوہات ہی تو تھی کہ مرکز کی موجودہ سادگی سے متوحش ہو کر یہ ذمہ داروں کا گروپ مرکز نظام الدین چھوڑ کر چلا گیا، یا پھر بقول مولانا ابراہیم صاحب دیولہ ہمارے قیام مرکز نظام الدین میں نہ جانے کون سی بھول اور خطا سرزد ہوئی کہ ہم مرکز سے دور کر دیے گئے۔ مرکز چھوڑنا برا نہیں، البتہ مرکز کے خلاف محاذ آرائی کرنا بہت ہی برا عمل ہے۔ مراکز کو پکڑے رہنا اور چھوڑنا یہ کوئی نئی بات نہیں، ہر دور میں یہ ہوتا آ رہا ہے، اس کی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں، مگر بقول و تحقیق حضرت مولانا عیسیٰ منصوری صاحب دامت برکاتہم محاذ آرائی کی مثال دور صحابہ کے بعد سے لے کر اس وقت تک تاریخ اسلامی میں نہیں ملتی۔ جمل اور صفین وغیرہ کے پیچھے خوارج اور روافظ تھے، مگر فتنہ خبیثہ پاکستانی عالمی شورا رائیونڈ کے پیچھے تو دشمنان اسلام کا ایک بڑا مافیا کار فرما ہے۔ فی الحال یہ موجودہ ترتیب سیرت ان بزرگوں کو برداشت نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے ان کا مرکز میں قرار مرکز سے فرار میں تبدیل ہو گیا۔